حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایک نسخہ، اور اسی پر میری بات ختم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں یہ کیفیت بن چکی ہے، گناہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو چکا ہے، نیکی کرنا تمہارے لیے مشکل ہو چکا ہے، تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ ایسے کیا کرو، نماز فجر ادا کرنے کے بعد 11 بار قل شریف پڑھ لیا کرو۔ سب کو آتی ہے نا قل واللہ احد؟ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار۔ 11 بار قل شریف پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کلام کی برکت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گناہ کو مشکل بنا دے گا، نیکی کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، گناہ سے ہمیں دور کر، تو یہ اس جملے کا معنی کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نیکی آسان کرے گا، گناہ آپ کے لیے مشکل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جو بندہ مینج کر لے نا حالات کو، تو اس سے کوئی بندہ پھر ٹکرا نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں جیسے ہوں میں خوش ہوں، تو پھر اسے اس زندگی سے کون تبدیل کرے؟ جو چاہتا ہے کہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، حالات نہیں بن رہے، گناہ نے اس طرح چاروں طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے، شیطان آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، پیچھے سے بھی کرتا ہے، اندر میرا نفس ہے جو مجھے گناہ پر اکساتا ہے، تو پھر مولا علی فرماتے ہیں 11 بار قل شریف پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرو۔ کہا پھر تم دیکھ لو گے کہ اللہ تبارک و تعالی سارا دن تمہیں گناہ سے دور رکھے گا، اور اپنی بارگاہ میں نیک کام کرنے کی تمہیں توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ جب ہم لوگ اس بات پر راضی ہو گئے، جیسی گزر رہی ہے گزرنے دیں، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ ہم ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ کہ جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں قبر کے اندر بھی آزمایا جائے گا، تمہیں میدان معاشر میں بھی رب کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، قبر میں تمہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا، زندگی گزارے اپنی مرضی پر، جیسی گزر رہی ہے دیکھا جائے گا۔ اور میرے بھائی میں بڑے پیار سے سوال کرتا ہوں، کیا دیکھا جائے گا؟ قبر کے سانپوں کو دیکھا جائے گا؟ قبر کے بچھوؤں کو دیکھا جائے گا؟ رب کی نافرمانی کو دیکھا جائے گا؟ رب کی ناراضگی کو دیکھا جائے گا؟ یا رب کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھا جائے گا؟ اور خدا جانے کتنی صدیاں ہم نے قبر کے اندر گزارنی ہے، اور پھر اس قبر سے جب اٹھا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جو گناہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، وہ گناہ کرتے ہوئے اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی صدیاں ہم نے قبر میں گزارنی ہے، پھر کس حال میں ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر قبر سے لے کر میدان معاشر کا جو سفر ہے یہ کس طرح گزرے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یہ جو سفر ہے یہ چیونٹیوں کی مانند اسے جسم دیا جائے گا، اور وہ اس طرح سفر کرے گا۔ ہر بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں چین نہیں دینے دیتی، جو ہمیں تڑپا کے رکھ دیتی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، آپ کہتے ہو سارا کچھ دیکھا جائے گا قبر کے اندر۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے، وہ اپنے من کی مرضی کر زندگی گزارنے والوں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟
جو مصطفیٰ دنیا میں آئے تمہارے لیے روتے رہے، قبر میں جائیں رب حبلی امتی سے ان کے لب ہلتے رہے، ساری زندگی رو رو کر جو امت کی خیر خواہی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا جواب دو گے؟ اور پھر جب قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر خیر و شر جو زندگی میں کرتے رہے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ آج رمضان ہے، نیکی کرنی بڑی آسان ہو چکی ہے، شیطان بند ہے، یہ ارادہ کرے کہ ہم نے کم از کم اس مہینے میں تو نمازیں 5 پوری کرنی ہے نا، اس مہینے میں رات کو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے نام نہاد لوگ آ کر دیکھ لیں، کوئی صفوں میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور رات کو میں نے نئی بدعت شروع کی، میں نے کہا باہر والا مائک بھی آن کرو تاکہ کاش یہ قرآن کا نور اپنی آواز بکھیرتا ہوا محلے کی در و دیوار میں گونجے، شاید کسی کا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے۔ یہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ لیکن بدبختی اتنی چھا چکی ہے ہمارے معاشرے پر، کوئی شخص ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مجھے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، آپ بیان کیا کرتے تھے، اس میں ایک جملہ بولتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں کتنے بدبخت ہو کہ رہتے ہو دریا کے کنارے پر پھر بھی پیاسے مر رہے ہو، دریا کے کنارے پر رہ کر بھی پیاسے مر رہے ہو۔ آج کفر نے عالم اسلام کو پاؤں کے نیچے روند کر رکھ دیا، اور مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس دور میں مسلمان پھر اٹھنا چاہے، اپنی مقام رفتہ کو بحال کرنا چاہے، ان کے پاس جو بیساکھی ہے فرمایا وہ قرآن ہے، اس بیساکھی کے سہارے فرمایا امت مسلمہ پھر کھڑی ہو سکتی ہے، اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے نبی کی ناموس کی بات کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے لوگوں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ہم لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسجدوں میں آنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ ابو الزناد المدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں میں 20 سال مدینہ پاک میں رہا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں سحری سے پہلے مسجد نبوی میں چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں پیدا کرنے والے کی قسم، سحری کے وقت میں گھر سے چلتا مسجد نبوی میں جاتا، مجھے راستے میں کوئی بھی ایسا گھر نہ ملتا جہاں پر تلاوت قرآن کی آواز نہ آ رہی ہوتی۔ ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر گھر میں قرآن سنا جا رہا ہے۔ وہ رونقیں تھی ان لوگوں کی، یہ برکتیں تھی ان لوگوں کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان لوگوں کو نام عطا کیا تھا۔ آئیں، وقت ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، رب کی بندگی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق